ہمارے چینل اثبات الہدیٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین ثم فتق ما بین السماوات العلی فملأہن اطوارا من ملائکتہ منہم سجود لا یرکعون ورکوع لا ینتصبون والصافون لا یتزایلون ومسبحون لا یسامون لا یغشاہم نوم العیون ولا سہو العقول ولا فطرۃ الابدان ولا غفلۃ النسیان۔ امام نے اس خطبے میں جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، سب سے پہلے توحید سے متعلق گفتگو فرمائی اور اس کے بعد خلقت عالم سے متعلق گفتگو فرمائی۔ تیسرے درجے پر ملائکہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب خداوند متعال نے اس خطبے کی ترتیب کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے توحید کو بیان کیا، پھر خلقت عالم کو بیان کیا، پھر اس عالم کے اندر جو دیگر مخلوقات ہیں اس کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرشتے۔ بس معلوم ہوا کہ ایک ترتیب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے، پہلے توحید، ٹھیک ہے، اور پھر خلقت عالم اور پھر فرشتوں کی خلقت۔ ان مراحل کے درمیان میں بھی مراحل ہیں اور وہ واجب الوجود کے بعد جو عالم امکان ہے اس میں جو سب سے پہلا موجود ہے اس کے بارے میں دیگر روایات میں بات آئی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا جو ہے میرا نور ہے جو خلق کیا گیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس ظاہری خلقت عالم اور خلقت ملائکہ سے پہلے ہے۔ ملائکہ کی خلقت کے بارے میں اور بہت سارے روایات ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اسے بھی ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خداوند متعال نے یہ جو آسمان ہے ان میں شگاف پیدا کیا۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تمام تعبیرات جو ہیں وہ اس نقطے کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ پیاز کی پرتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں منظومے ہیں، اس میں کہکشائیں ہیں اور وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بیلنس ہے۔ ہر ستارہ سیارہ اپنے مدار میں رہتا ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ ان کے فاصلے کو شگاف کہا گیا ہے۔ اب یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں خداوند متعال نے مأمور یا کہنا چاہیے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں وہاں پر ڈیوٹی پہ رکھا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ملائکہ ہیں جنہیں مختلف مقامات پہ رکھا ہے تاکہ وہ مختلف امور انجام دیں۔ والمدبرات امرا، قرآن کریم مدبرات امر کی بات کرتا ہے کہ خداوند عالم نے کائنات کی امور کی تدبیر کرنے کے لیے مختلف فرشتے رکھے ہیں جو یعملون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، پس و پیش نہیں کرتے، کمی و زیادتی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عقل خالص ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ مادی خصوصیات نہیں ہے کہ جو انہیں ابھاریں نقص کی طرف کہ وہ کچھ کمی کریں، ٹھیک ہے۔ خواہشات نفسانی نہیں ہے ان کے ہاں۔ امام فرماتے ہیں کہ فملأہن، خداوند متعال نے بھر دیا ما بین السماوات العلی کو
اطوارا من ملائکتہ، طرح اطوار، طور کہتے ہیں قسم قسم کے ملائکہ جو ہیں ان سے زمین اور آسمان کو بھر دیا۔ ان میں سے کچھ کی کیفیت آپ نے بیان کی ہے، کچھ معمور ہیں، ٹھیک ہے، بارش برسانے پر، کچھ معمور ہیں، ٹھیک ہے، مختلف امور پر، کچھ معمور ہیں مثلا زندگی اگر شروع ہو جائے جان لینے پر، مثلا اسرائیل معمور ہے کہ وہ انسانوں کی جان لیتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ معمور ہیں جو مختلف دیگر کام کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، وہ قضا و قضا واسطہ ہیں، وہ خدا کی طرف سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر امام نے جن فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے منہم، لہذا کہا ہے منہم، ان میں سے بعض، یعنی بعض فرشتوں کی آپ نے یہاں پر خصوصیات بیان کی ہیں۔ پوری کائنات میں فرشتے کیا کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض سجدے کی حالت میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حالت سجود میں ہیں، لا یرکعون، یعنی سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، رکوع کی نوبت نہیں آتی وہاں، ایسے ملائکہ ہیں، ٹھیک ہے، سجود لا یرکعون ورکوع لا ینتصبون، حالت رکوع میں ہیں بہت سارے، پھر وہ حالت قیام میں نہیں آتے ہیں، بس حالت رکوع میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، بس کچھ سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، والصافون لا یتزایلون، اور کچھ جو ہے وہ صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے مقام سے ہلتے نہیں ہیں، زائل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمُسَبِّحُونَ، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو تسبیح کی حالت میں، قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ملائکہ نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح کر رہے ہیں، اور ہماری طرح نہیں ہے ان کی تسبیح، لا یسأمون، تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ ہم اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں نا تو 101ویں دفعہ جو ہے اس میں فرق پیدا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں وہ سب ایک ہی مقام سے ہے، ایک ہی منزلت سے، ایک ہی چاہ سے ہے، ایک ہی، ٹھیک ہے، عمق اور گہرائی سے ہے، صحیح ہے۔ وَمُسَبِّحُونَ لا یسأمون لا یغشاہم نوم العیون، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ نیند نہیں آتی ہے، ان پر نیند غلبہ نہیں کرتی، عقل خالص ہیں، ان میں بدنی خصوصیات نہیں ہیں۔ نوم کہاں پر ہے؟ جہاں پر بدن ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر جسم نہیں ہے وہاں پر نوم بھی نہیں ہے، سونا۔ ولا صاحب العقول، اور عقل خالص ہے، ان کی عقل پر صحب اور نسیان، بھول چوک طاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ نہ بھولتے ہیں نہ ان غافل ہوتے ہیں۔ ولا صاحب العقول ولا فطرۃ الابدان، اور نہ ہی ان کے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ ان کا بدن کس کیفیت کا بدن ہے؟ بدن نورانی ہے، یا واقعاً اس طرح کا بدن جیسے انسان کا ہے، بدن مادی، اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر ظاہر لفظ کی طرف توقف کر جائیں ہم لوگ اور اس پر رک جائیں، بدن کا معنی یہی ہے، اس کا مطلب فرشتوں میں بدن پایا جاتا ہے، پر جہاں بدن ہے وہاں پر پھر بدن کے اثرات بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو دیگر صفات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بدن کی خصوصیات ہیں ان میں نہیں پائی جاتی۔
بس ہو سکتا ہے بدن ہو لیکن یہ انسانوں کی طرح مادی بدن نہ ہو، بدن روحانی ہو، بدن نورانی، جس میں تھکن پیدا نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، وہکذا۔ ولا غفلت النسیان، اور بھول جیسی غفلت جو ہے وہ ان پر طاری نہیں ہوتی۔ یہ غفلت جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حالت حضور میں رہنا یہ عظمت ہے۔ انسان خدا کی نسبت سے ہمیشہ حاضر رہے اس کی خدمت میں، خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے غافل نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے کائنات میں گناہ ہیں وہ غفلت کی وجہ سے۔ اگر خدا بند متعال کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو، دیکھ رہا ہو، کیسے گناہ کرے گا؟ ایک چھوٹا بچہ اگر کسی کمرے میں ہو اور کوئی اس میں گناہ کرنا چاہے تو وہ شخص چاہے کتنا ہی فاسد شخص ہو تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کم از کم اس کی نظریں کہیں اور چلی جائیں، ادھر منہ اس کا کہیں اور کرے گا، پھر گناہ کرے گا، حالانکہ وہ عاقل و بالغ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شیرخوار بچہ ہے، وہ اگر دیکھ بھی لے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے۔ تب بھی اگر ذرا سے بھی فطرت کا حامل ہے انسان تو چاہے گا کہ یہ نہ دیکھے۔ تو جب ایک ایسے بچے کی آنکھوں سے اگر حاضر ہو تو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے حضور میں کوئی غلط کام نہ ہو، تو خدا کے حضور میں بس مطلب یہ ہے کہ احساس کی کمی ہے۔ اگر احساس ہو کہ وہ ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو انسان کی زندگی سے جو ہے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ جہاں پہ غفلت طاری ہوتی ہے وہاں پر گناہ کا راستہ کھلتا ہے۔ خود غفلت جو ہے وہ عرفاء اور علماء اخلاق کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ ہے۔ غفلت گناہ ہے، غافل ہونا، حتیٰ کوئی اور گناہ نہ کرے خطرناک، خود غفلت کیا ہے؟ گناہ ہے، حضور الہی سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے؟ انبیاء اور اولیاء خصوصاً خاتم الرسل ائمہ علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر لمحہ حالت حضور میں ہیں، یا ظاہری طور پر سو بھی رہی ہوں تب بھی حالت حضور میں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بعض روایات میں کہ اگر بدن سو بھی جائے تو ان کی روح اور قلب نہیں سوتا ہے، وہ خدا سے مربوط رہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو خصوصیت ہے وہ فضائل میں سے انسان کے کہ اس کی نسبت سے غفلت اس کی زندگی میں نہ آئے۔ ولا غفلت النسیان ومنہم امناء علی وحیہ، اور ان فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کی وحی پر امین ہیں، خدا نے انہیں وحی دے کر رسول گرامی پر نازل کیا ہے۔ وَأَلْسِنَةٌ إِلَىٰ رُسُلِهِ، اور خدا کی زبان ہے وہ ان خدا کے رسولوں تک، یعنی وحی لے کے آتے ہیں، رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرشتوں سے کام لیتا ہے۔ فرشتے غیر خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مخلوق خدا ہے، اپنی مخلوق سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ پس اگر کسی بھی مخلوق کو خدا کوئی ڈیوٹی دے، کوئی ذمہ داری دے اور وہ کرتا ہے، مثلا کسی کو ڈیوٹی دی ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کرے، ہاں، اور وہ کرتا ہے تو یہ عین توحید ہے۔ اگر انبیاء اور اولیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کوئی انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے
تو وہ انسانوں کی مدد کریں خدا کی طرف سے، یہ عین توحید ہے۔ لہذا یہ جو شرک کی رٹ لگاتے ہیں یہ بیچارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عقل کے مارے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل اسبات الہدیٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔